قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی 5ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ صاد کا سجدہ فرض سجدوں سے نہیں ہے، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس میں سجدہ کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ کیا میں سورہ صاد میں سجدہ کروں؟ انہوں نے تلاوت کی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، یہاں تک کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ پر پہنچے، اور بیان کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء سابقین کی اقتداء کریں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: سورہ صاد میں داؤد علیہ السلام کا سجدہ بطور توبہ کے ہے، اور ہم اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ واللہ اعلم۔ قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی 8ویں حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الحج کو فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور فرمایا جو شخص ان دونوں سجدوں کو نہ کرے تو ان آیتوں کی تلاوت بھی نہ کرے۔ اس حدیث کو سنن ابی داؤد میں ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی 13ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے سجدے میں رات کو دعا فرماتے، سجد وجہی للذی خلقہ، جس کا ترجمہ ہے میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا ہے جنہوں نے اس کو پیدا کیا، وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اور جنہوں نے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ اس کے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی 14ویں حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو جب میں نے سجدہ کیا یعنی سجدہ تلاوت کیا تو اس درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا، تو میں نے اس درخت کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، یعنی اے اللہ میرے لیے سجدے کے سبب اپنے پاس اجر لکھ دیجئے، وضع عنی بہا وزرا، اور اس کے سبب میرے بوجھ کو یعنی گناہ کو ختم کر دیجئے، وجعلها لی عندک ذخرا، اور اس سجدے کو اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ کر کے رکھیے، وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد، اور میری طرف سے اس سجدے کو قبول فرما لیجئے جیسا کہ آپ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے ان کے سجدے کو قبول فرمایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا، تو آپ نے اس سجدہ تلاوت میں یہی دعا پڑھی جو اس آدمی نے خواب میں درخت کی دعا بتائی تھی۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی 15ویں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، آپ نے اس میں سجدہ کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، البتہ قریش کے ایک بوڑھے انسان نے کنکر یا مٹی کو ہتھیلی میں پکڑا اور اس کو اپنی پیشانی کی جانب اٹھایا اور کہا مجھے یہ کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، میں نے اس شخص کو اس کے بعد دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں اضافہ ہے کہ وہ شخص امیہ ابن خلف تھا۔ قرآن پاک میں سجدوں کے ذکر کی 16ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا اور آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے سجدہ کیا
اور ہم شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔